اس طرح کے کیسز کو جتنا جلدی ہو ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے. کورٹس جو ہیں وہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن میں نہیں آگے جا سکتی. ان کو بلایا ہے وہ نہیں آئے, اگر وہ آ جاتے وہ ریکارڈ لے آتے تو شاید کل ہی فیصلہ ہو جاتا. یہ فیئر اپرچونٹی آف ڈیفنس وہ دے رہے ہیں. اچھا, اب مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ ایک ہوا تھا واقعہ جب قاسم خان سوری صاحب نے رولنگ دی, اور اس وقت جو پروسیڈنگز ہوئی ایسا لگ رہا تھا کہ سارا کچھ آج کے دن میں ہی ہو جائے گا, رات کے 12 بجے بھی معزز عدلیہ ہماری کھل جائے گی, اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. اس دفعہ جو کچھ ہوا, آپ کو نہیں لگتا کہ اسی دن سب کچھ ہو جاتا تو سکور سیٹل بھی ہو جاتا اور پبلک بھی جو ہے اس کا اعتماد مزید بحال ہوتا؟ بہتر تھا, کیونکہ اس طرح کے کیسز کو جتنا جلدی ہو ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے. بہتر تھا کہ یہ کل ہو جاتا, اگر کل نہیں ہوا تو آج ہو جاتا, اور اگر آج نہیں ہوا, دیکھیں کورٹس جو ہیں وہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن میں نہیں آگے جا سکتی. کورٹس جنرلی آرٹیکل 10A یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہے اس کو فیئر اپرچونٹی آف ڈیفنس ملنا چاہیے. کورٹس نے چونکہ ریسپونڈنٹ سائڈ کو ہی سنا ہے, یعنی حمزہ شہباز کے وکیل کو سنا ہے, دوست محمد کے وکیل کو سنا ہے, ان کو بلایا ہے وہ نہیں آئے, اگر وہ آ جاتے وہ ریکارڈ لے آتے تو شاید کل ہی فیصلہ ہو جاتا. انہوں نے اوائڈ کیا. اب ان کو صرف آخری موقع دیا ہے کہ جی آپ آ جائیں, آپ اپنا موقف ہے تو پیش کریں. یہ فیئر اپرچونٹی آف ڈیفنس وہ دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کورٹ سے مناسب سمجھا کہ تاکہ ہم مزید سن لیتے ہیں. اس کی رسپیکٹ ہے, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم سب کو کرنی ہے اور کرنا پڑے گا, تاکہ یہ انڈیپینڈنٹلی ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرے گی آئین کے دائرے میں رہ کے, رول آف لاء کے مطابق, کانسٹیٹیوشن کے مطابق, تو ہم سب کی بقا ہے اس میں. آئین ہے, رول ہے, لاء ہے, تو یہ ملک کی بقا ہے, اور اگر نہیں ہے تو ملک کی بقا نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. زبردست پریس کانفرنس تھی آج آپ کی, آج شام نے آپ بہترین پریس کانفرنس کی. اس میں ایک جملہ میں آپ کا کوٹ کر دیتا ہوں, سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کرنا ہوگا. اور گزشتہ دن سے آپ کچھ افواہیں سن رہے ہوں گے کہ سیاست کے جو حالات ہیں یا جو سیاسی حالات ہیں اس میں نرم مداخلت کی کوئی گنجائش کی بات چل رہی تھی. آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہونا چاہیے, اور دوسری طرف سے یہ افواہیں اڑ رہی ہیں, تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ کانٹراڈکٹری ہیں چیزیں؟ دیکھیں افواہوں کو تو میں بلیو نہیں کرتا, مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے اپنی بقا کی خاطر, اداروں کی بقا کی خاطر, یہ ایک نیا میثاق جمہوریت کریں, اور نئے میثاق جمہوریت کے مطابق آرٹیکل 6 کو امینڈ کریں. ساری پارٹیز آرٹیکل 6 بیٹھیں گے ان کے ساتھ. خان صاحب نے تو پہلے کہہ دیا کہ میں بیٹھنے کو تیار ہوں, لیکن ان کا ایک موقف اور تھا, الیکشن کروا دیں میں بیٹھنے کو تیار ہوں. نہیں, انہوں نے کہا میں بیٹھنے کو تیار ہوں, یہ نہیں بیٹھیں گے میرے ساتھ کیونکہ میرے سے یہ NRO مانگیں گے. جو ہمیں انفارمیشن ملی, انہوں نے یہ کہا جی میں بیٹھنے کو تیار ہوں, ان کو کہو بیٹھیں, لیکن یہ میرے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, کیونکہ بیٹھنے کی پہلی شرط ان کی یہ ہوگی کہ یہ NRO مانگیں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بھی اگر مناسب کو موقع ہوگا تو ہم نے انشاءاللہ ہم ایک ڈائیلاگ کی کیفیت پیدا کریں گے کہ اگر ڈیڈ لاک ہوگا تو تمام آئینی اداروں کو بھی پازیٹیو رول اس میں ادا کرنا چاہیے. پازیٹیو رول کی بات کر رہا ہوں, نیگیٹو کی نہیں بات کر رہا. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک نئی میثاق جمہوریت کی طرف لانا پڑے گا, جس میں یہ مینشن کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیوچر میں پولیٹکس میں کوئی رول نہیں ہوگا, اور اگر کوئی پارٹی یا کوئی ممبر اس میثاق جمہوریت کی کسی بھی شق کو وائلیٹ کرے گا یا سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے رول کو لائے گا یا لانے کی کوشش کرے گا, تو آرٹیکل 6 کے مطابق اس کے خلاف پروسیڈنگز ہونی چاہیے, یہ شق اس میں ایڈ ہونی چاہیے, تب جا کر کے یہ سلسلہ رکے گا. ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے ہٹانا ہوگا. سیاسی رول آج بھی اگر کچھ سیاسی جماعتیں ان کو انوالو کر رہی ہیں تو نہیں کرنا چاہیے, اور سیاست کا رول ان کا ختم ہوگا تو ملک ترقی کی طرف جائے گا. دیکھیں آپ کے سامنے مشرف صاحب اگر NRO اس وقت نہ دیتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. بار بار دیا گیا, ایک دفعہ نہیں, بار بار دیا گیا. اچھا, آج آپ کے سامنے ہے نیب لاء ختم کر دیا انہوں نے, نیب لاء کو ختم کرنے کے ساتھ ہی ECL سے اپنے نام نکال دیے, اور اس کے ساتھ کیا کیا, صرف آج کے لیے نہیں, اس کی میں تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا, ہم آلریڈی اس کو چیلنج کر چکے ہیں. حالات یہ ہو چکے ہیں کہ فیوچر میں جو بھی کرپشن کرے گا اپنے بچوں کے نام لیجٹیمیٹ ہو جائے گا. اس لیے ابھی تو فیڈرل کیبنٹ کے حوالے سے بھی خبر چل رہی ہے کہ آپ کے جو اثاثجات ہیں ریاستی یا ملکی, ان کو بیچنے کے لیے کچھ ایسا کچھ کیا جا رہا ہے, آرڈیننس لایا جا رہا ہے کہ جان چھوٹ جائے اور کل کو وہ کہیں پر چیلنج بھی نہ ہو سکے. یہاں تک خبریں آ رہی ہیں. دیکھیں آپ کو ملک بچانا ہے تو ملک کی خاطر ہم سب کو پازیٹیو سیکریفائز کرنا پڑے گا. ملک کی خاطر پبلک اٹھ کھڑی ہوئی ہے, دیکھیں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, عام آدمی اٹھ کھڑا ہوا ہے,
لیکن ہماری اشرافیہ وہ نہیں چاہتی کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں. ہماری اشرافیہ چاہتی ہے پردے پڑے رہیں. ہماری اشرافیہ چاہتی ہے ان کی عیاشیاں چلتی رہیں. آپ دیکھیں تو صحیح, ایک پرائم منسٹر, ایک منسٹر, ایک اسٹیٹ منسٹر جا رہا ہوتا ہے, 50 گاڑیاں اس کے آگے پیچھے ہوتی ہیں. یار خدا کے لیے ظلم نہ کرو. آپ جا کے دیکھیں ڈیولپڈ کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے یہاں ملک کو بیچ دیا ہے, تباہ و برباد کر دیا ہے. اور ایون ہماری, میں تو مطالبہ کرتا ہوں ججز سے ساری برات واپس لی جائیں, جرنیلوں سے ساری برات واپس لی جائیں, تمام اسٹیٹ منسٹرز, فیڈرل منسٹرز, پروونشل منسٹر سے برات واپس لے جائیں. غریب آدمی اپنا موٹر سائیکل پہ پیٹرول ڈلوا سکتا ہے, یہ نہیں ڈلا سکتے, ان کو یہ نہیں ڈلا سکتے. اور ایک گاڑی تھوڑی ہوتی ہے, ان کے ساتھ تو 40 گاڑیاں چلتی ہیں. پتہ نہیں ان کی نمبر پلیٹیں بھی اصلی ہوں گی یا نہیں ہوں گی. یہ افسوس کی بات ہے. اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ ہماری اشرافیہ نے پہنچایا ہے. ایک عام آدمی اچھا کہتے ہیں کہ جی کرپشن ثابت کریں. بھائی جو تم نے نہیں کی, مقتدر طبقوں نے نہیں کی, جرنیل نے نہیں کی, جج نے نہیں کی, ملک کیسے لٹ گیا, سول بیوروکریسی نے کی, اس انجام کو میں نے, آپ نے پہنچایا ہے. پھر کس نے پہنچایا ہے؟ عام آدمی نے پہنچایا ہے. اچھا اب بڑا اختیار و اقتدار آپ کے پاس تھا اور تباہ و برباد آپ نے ہمیں کر دیا. ثابت کچھ نہیں ہوا. ثابت ہو کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ آپ ہی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہی جج ہو, آپ ہی اس کے انویسٹیگیٹر ہو. آپ نے کل انویسٹیگیشن چینج کرا کے جو آپ کے خلاف بولے گا یا وہ قتل ہو جائے گا یا وہ خودکشی کر لے گا. ویری رائٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.